کون لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں المسلک المنصور علامہ خضر بکروی صاحب کی کتاب ہے، جو پنجپیری جماعت سے ان کا تعلق ہے، یعنی مماتی جماعت سے۔ تو آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 33 کو جب کھول لیں اور صفحہ نمبر 33 پر جب آپ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک عبارت ملے گی۔ وہ عبارت ہے قبر کے اندر منکر، یہ قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں، دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مثلا نکرین کا سوال و جواب کرنا، اور اس کے بعد قسم و قسم کی راحت ملنا یا عذاب میں مبتلا ہونا، قبر کا تنگ ہونا اور کشادہ ہونا، اور عذاب قبر کی وجہ سے معذب کا چیخنا، چیخیں مارنا، اور بچھو اور سانپوں کا ڈسنا وغیرہ ایسے امور ہے جن کا تعلق اس ظاہری گھڑے کے ساتھ عادتاً قطعاً نہیں، کیونکہ یہ گڑھا اس عالمی دنیا کا گڑھا ہے جس کو دنیا کے لوگ کھوتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ تمام امور اسی ظاہری دنیاوی گڑھے میں ہوتے تو مشاہد ہوتے، حالانکہ معاملہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر علامہ خضر بکروی صاحب دراصل اس عبارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے آیت کا بھی منکر بن گیا اس عبارت کی وجہ سے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا ہوں، اور نہ میں حسد اور بغض اور اسی طرح مسلک پرستی کے اندر رہتے ہوئے میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، اور نہ کسی کے ساتھ میں کسی پر جھوٹ اور الزام باندھتا ہوں، بلکہ میں نے آپ کو عبارت پیش کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ ہے میرے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کی وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بھائی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور سورۃ الانفطار اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہاں پر اللہ رب العالمین زمینی قبر کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب قبریں اکھاڑ دی جائے گی، تو یہاں سے تو ثابت ہوا کہ قبر سے مراد جو ہے زمین کا یہی گڑھا ہے جس سے علامہ خضر بکروی صاحب انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منکر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ لیں مشہور کتاب جو پنجپیری مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور اس طرح دنیا کے تمام مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، مشکات شریف کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 26 میں ایک حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یعنی جو عبارت خضریات کی کتاب میں آپ لوگوں نے دیکھی، اسی عبارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے جس طرح اس کتاب میں انکار کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر خضریات نے قبر کا انکار کیا، یعنی یہ دنیا کا جو گڑھا اس کو قبر نہیں مانتا، نمبر 1۔ دوسرا، جو منکر اور نکیر کا سوال ہوتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے انکار کیا، اور تیسرا جو ہے قبر میں راحت سکون ملنا، میت کو عذاب ملنا، وہ کہتے ہیں کہ زمینی قبر میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخبر المیت آتاه ملکان اسودان ارزقان یقال لأحدهما المنکر وللآخر النکیر۔ وہی دو فرشتوں کے نام ذکر ہوئے کہ جب میت کو اسی قبر کے اندر رکھا جائے اور دفن کیا جائے تو پھر دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ اور اس کے علاوہ تفصیلی حدیث ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یفسع له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر اس زمین کو کشادہ کیا جاتا ہے۔ علامہ خضر بکروی فرماتے ہیں کہ اس زمین کو نہیں کشادہ کیا جاتا، جو زمین قبر جو دنیا والا ہے، جو لوگ کھودتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ثم یفسح له فی قبرہ، یہی قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو نیک لوگ کے لیے، جو گناہگار ہوتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو کافر ہوتے ہیں فیقال للارض التئم علیہ فتلتئم علیہ فتختلف اضلاعہ، یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ گناہگار ہو
تو زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاؤ، تو پھر یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور انسان کی دونوں پسلیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح مل جاتی ہے۔ تو یہ قبر کا کشادہ ہو جانا اور تنگ ہو جانا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو پنجپیری جماعت والے لوگ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن مجید اور احادیث کا معنی اور مقصد نہیں سمجھتے، کیونکہ یہاں قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی چلو کیوں ایسا نہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے نہ تو قرآن مجید کی آیت کا معنی بتاتے ہیں اور نہ ہم اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ چلو ہم اس بندے سے پوچھتے ہیں جو امام الاعظم ہے، جو صحابہ کے شاگرد ہے، جن کے ملاقات صحابہ سے ہوئی ہے، اور وہ تمام اماموں میں سے سب سے بڑا معتمد اور معتبر انسان اور سب سے بڑا امام یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے پتہ کرتے ہیں، ان کی کتاب کو دیکھتے کہ بھائی وہ کیا فرماتے ہیں کہ زمین والے قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب، جب ہم نے اس کتاب کو دیکھا تو اسی کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وَسُوَالُ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌ، منکر اور نکیر کا جو سوال ہے وہ حق ہے، لیکن ابھی پتہ یہ کرنا ہے کہ بھائی اس قبر میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کائنون، ہونے والا ہے یہ سوال جو ہے ہونے والے فی القبر، قبر میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ اعادت الروح الی جسمی، کہ یہ جو اعادت الروح کا جو مسئلہ ہے ان کو وہ لوگ شرک سمجھتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعادت الروح کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حق ہے، روح کو واپس کیا جاتا ہے، جسم کی طرف لوٹایا جاتا ہے فی قبر ہی، اسی قبر میں۔ اگر قبر سے یہ مراد نہیں ہے تو پھر جسم تو قبر میں موجود ہوتا ہے اور روح کو بھی جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے، تو پھر روح کا لوٹانا جسم کی طرف، یہ جسم تو آسمان میں تو نہیں ہے، بس اسی قبر میں ہے، تو معلوم ہوا کہ اسی قبر کی طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ اتنا نہیں بلکہ وہ زقتۃ القبر وعذابہ حق، کہ قبر کا تنگ ہو جانا یہ بھی حق ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں، تو اب علامہ خضریات بکروی صاحب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھنے والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو دیکھ لیں، اگر نہیں ہے تو کسی مکتبے سے آپ خرید سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی اگر آپ نہیں خرید سکتے، ہمارے پاس آ جائے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اسی قبر کے اندر سوال ہو جاتا ہے۔ یہ اب دیکھیں ابو المنتہی ہے، یہ ابو المنتہی جو ہے یہ دو قسم کے ہیں، ایک ابو المنتہی صغیر اور ایک کبیر۔ اب میرے ہاتھ میں جو ہے یہ ابو المنتہی صغیر ہے، اس کے صفحہ نمبر 99 میں اگر آپ دیکھ لیں گے تو وہی عبارت موجود ہے، وَسُوَالُ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌّ كَائِنٌ فِي الْقَبْرِ وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى جَسَدِ فِي قَبْرِ حَقٌّ وَزَقْتَةُ الْقَبْرِ حَقٌّ۔ وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبارت لانے کے بعد ابو المنتہی میں اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بھائی واقع و اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ حق صادق ففی الصحیحین عذاب القبر حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے وہ سچی ہے اور اس قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور یہ حق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وقد مر علیہ الصلاۃ والسلام علی قبرین فقال انہما لیعذبان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزر رہے تھے تو اس دو قبروں والوں کو عذاب مل رہا تھا۔ اب میں مماتیوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قبر پر گزر رہے تھے؟ دنیا میں جو قبر موجود تھے ان پر نہیں گزر رہے تھے یا کہیں اور چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے بعد ایک دوسری روایت جو میں نے آپ لوگوں کو مشکات شریف سے پیش کی، ابو المنتہی صغیر صفحہ نمبر 100 میں وہ روایت نقل کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخبر المیت آتاه ملکان یسودان ارزقان یقال لاحدهما المنکر وللآخر النکیر، اور پھر یہ تفصیلی جو روایت ہے ابو المنتہی میں بھی موجود ہے۔ تو یہ میں نے دو کتابیں آپ کے سامنے پیش کی،
ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اور ایک ابو المنتہی جو ہے ابو المنتہی صغیر، اس میں دونوں روایت بھی موجود ہے، اور وہ بات جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی وہی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں ابو المعین النصفی الحنفی الماتوریدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ماتوریدی رحمہ اللہ جو ہے یہ 508 ہجری میں گزر چکا ہے۔ ابھی کا کوئی دیوبندی عالم نہیں ہے بلکہ ماتوریدی ہے، پہلے گزر چکا ہے 508 ہجری میں۔ التمہید لقواعد التوحید میں وہ فرماتے ہیں کہ وسوال منکر ونکیر ثابت لورود الدلائل السمعیة في ذلك من قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وليس ذلك الا عذاب القبر، کہ ان لوگوں پر جو عذاب پیش کیا جاتا ہے اور منکر نکیر کا جو سوال ہوتا ہے وہ حق ہے اور ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث وارد ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو آیت مبارک ہے وہ نہیں ہے مگر عذاب قبر کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہی روایت جو میں نے آپ کو ابو المنتہی صغیر سے ثابت کی کہ والمروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ مر بقبرین جدیدین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان بکبیر اما احدہما فانہ کانا، تو یہ تفصیلی روایت ہے کہ بھائی یہ جو عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں پر عذاب ہے، اور وہ زمین والے قبر کے پاس سے گزر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 کتاب ہو گئے۔ میرا کہنا یہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ جو مماتی جو پنجپیری جو لوگ ہیں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے کتابوں کے ساتھ، وہ نہ تو کتابوں کو دیکھتے ہیں اور نہ کتابوں کو سمجھتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں یہ شرف الاکبر ہے مولا علی قاری رحمہ اللہ کے جو احناف میں بہت بڑا معتمد انسان ہے اور جن کی کتابوں پر اعتماد کیا جاتا ہے، تو شرف الاکبر میں وہ 291 صفحہ پر وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب وہی روایت پیش کیے ہے اسے وہ جو وہی عبارت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ والی جو فقہ الاکبر میں ذکر ہے اس کے نیچے وہ فرماتے ہیں کہ جو منکر اور نکیر کا جو سوال ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک، تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مولا علی قاری فی القبر کہ یہ جو سوال ہوتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے، اس کے بعد جو ہے یہ سوال ہوتے ہیں اسی قبر میں، اے فی قبرہ او مستقرہ، کہ یہ سوال جو ہے وہ قبر میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اے واقع و اخبارہ علیہ الصلوۃ والسلام بعذابہ صدق ففی الصحیحین عذاب القبر حق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی روایت جو میں نے پہلے آپ کو پیش کی ومر علیہ الصلوۃ والسلام ومر علیہ الصلوۃ والسلام علی قبرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرا اور فرماتے فقال انہما لیعذبان، کہ ان دونوں کو جو ہے عذاب ملتا ہے۔ تو یہ مولا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب شرف الاکبر، آپ اس کو دیکھ لیں تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھائی بندہ جو ہے خزریات وہ منکر حدیث ہے یا نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے، اس کو ابو المنتہی کبیر کہا جاتا ہے، وہ پہلے والی صغیر ہے، یہ کبیر کہا جاتا ہے، اور شرف الاکبر یہ کتاب جو ہے علامہ شہاب الدین احمد بن محمد الحنفی اور لوگ ابو المنتہی کے نام سے جانتے ہیں، یہ 1000 ہجری میں گزرے ہیں، آج سے کئی سال پہلے۔ یہ اپنی کتاب شرف الاکبر میں فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو عذاب قبر جو ہوتا ہے، منکر نکیر کا جو سوال ہوتا ہے وہ اسی قبر میں ہی ہوتا ہے، اور وہی روایت پیش کرتے ہیں کہ بھائی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخبر المیت آتاہ ملکان یسودان یرزقان، وہ تفصیلی روایت ہے، ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، کہ اس کو پھر قبر جو ہے وہ کشادہ کیا جاتا ہے، قبر کو کھول دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ نیک ہو، اگر بندہ گناہگار ہو تو فیقال للارض التئمی فیتلتئم علیہ فتختلف اضلاعہ، کہ اگر بندہ گناہگار ہو تو پھر قبر کو یعنی زمین کو کہا جاتا ہے کہ بھائی زمین کو تنگ کیا جاتا ہے، زمین کو حکم ہوگا کہ تنگ ہو جاؤ تو زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ان کتابوں کے عبارات اور اللہ رب العالمین کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تو ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھائی عذاب اور ثواب اور سوال اور جواب جو ہے وہ زمین والے قبر میں ہوتا ہے، اور خزریات اور پنجبیری جماعت والوں کا کہنا ہے کہ بھائی نہیں، اس قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا ہے، اس قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوتا ہے۔
یہ لوگ عقل کے پجاری ہیں، عقل کے مانتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا سب سے بڑا مشہور اعتراض کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک قبر ہوتا ہے جس کے اس طرف بھی قبر ہے، اسی طرف بھی قبر ہے، یعنی کئی قبروں کے مابین کے درمیان ایک قبر ہو، تو اس طرف بھی قبر ہے، اس طرف بھی قبر ہے، تو پھر اس کو کس طرح کھول دیا جاتا ہے؟ وہ قبر کس طرح کھول جاتا ہے؟ کشادہ کس طرح کیا جاتا ہے جس کے دونوں طرف قبریں ہو؟ تو اس کا جواب ہمارے اکابرین خوب دیا کرتے کہ بھائی دیکھیں، آپ سے ہم لوگ ایک سوال کریں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ کاتبین ہے، یعنی جو فرشتے ہیں لکھائی کرنے والے، نیک اور بد اعمال کے جو لکھائی کرنے والے فرشتے ہیں، وہ آپ کے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، بازو پر، کیا کہتے، کندھوں پر۔ تو جب وہ موجود ہوتے ہیں تو پھر آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، آٹے کا تروڑا یا اس طرح کوئی اور چیز آپ اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، تو پھر وہ فرشتے پھر وہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کا جواب آپ ہمیں دیں، کیونکہ آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ کندھوں پر ہے، ٹھیک ہے، اور جب کندھے پر کوئی چیز رکھی جائے تو پھر فرشتے کہاں موجود ہوگی؟ اس سوال کا جواب آپ لوگ دے دیں تو پھر آپ کو وہ قبر کا کشادہ ہونا اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ ہمارے کابرین اس طرح کہتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ایک حکم سے اگر پوری دنیا بن سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ایک حکم سے قبر کشادہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں؟ تو میں دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے پنجپیری جماعت والے جو لوگ ہیں وہ منکرین حدیث ہے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ پوری جماعت کو ٹارگٹ نہ کریں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب پر المسلک المنصور پر ان کے بڑے جو جماعت کے جو بانی، ان کے فرزند، اور اسی طرح جو جماعت کے جو اب دور حاضر کے جو بڑے شیوخ ہیں، ان تمام لوگوں کے دستخط تقاریظ اس پر موجود ہے کہ بھائی یہ کتاب بالکل درست اور ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اس کتاب کو ٹھیک مان لیا جائے تو پھر تو یہ ضروری بنتا ہے کہ بھائی یہ پوری جماعت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ لوگ منکر حدیث ہے، کیونکہ اس کتاب میں انکار حدیث کی عبارات موجود ہے، حدیث سے انکار کیا گیا ہے، اور ان کے بڑے کہتے کہ بھائی نہیں یہ عبارت ٹھیک ہے۔ جب یہ عبارت ٹھیک ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پوری جماعت منکر حدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی طرح لوگوں سے تمام مسلمانوں کو بچائیں جو اسلام کے لباس کے اندر، جو اپنے اوپر اسلامی لیبل لگا کر، جو علماء کے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح لوگوں سے تمام مسلمانوں کو بچائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ہدایت فرمائے اور حق قبول کرنے کی اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے۔ اور میں عوام الناس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نہ میری بات کو مانو نہ ان کی بات کو مانو، بس آپ ایسا کریں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب کو اٹھائیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کو اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتاب کو اٹھائیں، تو پھر دیکھ لیں، کسی سے پوچھے بھی نہیں، یہ جو باتیں میں نے کی ہے اگر یہ ان کتابوں میں موجود نہ ہو تو پھر میں آپ لوگوں کا مجرم ہوں۔ اگر یہ ان کتابوں میں موجود ہے اور اس کا معنی اور مقصد میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور بڑے بڑے علم الکلام میں مہارت رکھنے والے لوگوں سے میں نے بیان کیا ہے، جب ان کی بات درست ہے تو پھر خضریات کی بات غلط ہوگی، اور جب خضریات کی بات غلط ہوگی تو پھر اس کی بات کو رد کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ بنتا ہے، ورنہ اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے غلط عقائد والوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی۔ اور جو لوگ اتحاد اور اتفاق کا درس دیتے ہیں اور درس دینے کی دعوت دیتے کہ بھائی اتفاق، تو کیا اس بندے کے ساتھ میں اتفاق کروں جو اللہ رب العالمین کے اس عظیم کلام کا منکر ہو؟ میں ان لوگوں کے ساتھ اتفاق کروں جو علماء کا لباس پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منکر ہو؟ میں ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کروں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو بات ہے، قرآن کی جو وضاحت اور تشریح ہے، ان کا منکر ہو؟ تو کیا میں ان کے ساتھ اتفاق کروں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ اتفاق کروں گا جو اللہ کی عظیم کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت فرمائی، اور اس پر عمل کرتے ہیں جو صحابہ سے ثابت ہے۔ آج اگر کوئی انسان کئی منکر حدیث بن کر سائنس، ٹیکنالوجی، انگریز، یہود سے متاثر ہو کر
قرآن مجید کے معنی، مقصد، مفہوم میں تبدیلی کرتا ہے تو میں کبھی بھی ان کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا، بلکہ میرے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین قابل اعتماد ہے، وہ میرے لیے معیاری حق ہے۔ صحابہ کرام، ان کے علاوہ میں کسی انگریز اور منکر حدیث سے کبھی بھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ پنچپیری جماعت والے انگریز سے متاثر ہے، یہ لوگ یہود سے متاثر ہے جو عقل کی تابعداری کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ مانیں۔ تو ان لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ بھائی اپنے درس تدریس میں، اسی طرح جمعہ کے خطبے میں، اور اسی طرح ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چیخنا چلانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سنجیدہ بندہ آ جائے اور وہ ہمارے ان عبارات جو ہم نے پیش کی، یا تو اس کو برسر عام قبول کریں اور یا پھر یہ ثابت کریں کہ بھائی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیخ چلانا، بد اخلاقی کرنا، گالی دینا، بد زبانی، بازاری زبان استعمال کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سنجیدہ انسان بات کرتا ہے اسی طرح آپ لوگ بھی میدان میں آ جائے اور اپنے عبارات کو قرآن اور حدیث کے مطابق ثابت کریں، تو ہمارے آپ لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ہم تو بس یہی درد رکھتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان احادیث کو تو بہت مشکل سے امت تک پہنچایا گیا ہے، تو پھر اس احادیث کا دفاع کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں احادیث کا دفاع اور قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔